اور اس کا چچا محمد سے ہماری بات منوا بھی نہیں سکتا ہے۔ ابو طالب سے یہ کہنا تو بیکار ہے۔ اب ایک مطالبہ کرو ابو طالب سے کہ چلو وہ اپنے بھتیجے کو روکے نہیں مگر اپنے بھتیجے کی حمایت بھی نہ کرے۔ قریش نے سوچا کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر ابو طالب کو اپنے بھتیجے سے کیا ہمدردی ہے، کیوں اتنی محبت ہے، کیا خصوصیت ہے اس نوجوان میں۔ آپس میں مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ ابو طالب کی اپنی اولاد میں اتنا خوبصورت اور طاقتور کوئی نوجوان نہیں ہے۔ غالباً اسی لیے ابو طالب کو اپنے اس یتیم بھتیجے سے اتنی محبت ہے، کیونکہ عرب کے ماحول میں یتیم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یتیم کا باپ ساری دولت ابو جہل کو بطور امانت سونپ کے جاتا ہے اور ابو جہل اس پہ قبضہ کر کے یتیم کو باہر نکال دیتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے پہنا کر، اور اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سفارش دینا پڑتی ہے۔ یہ ابو جہل کا واقعہ خالی ابو جہل کا واقعہ نہیں تھا، پورے مکے کا ماحول یہی تھا۔ اس لیے قرآن نے جب مکہ والوں کی مذمت کی اس میں ایک تذکرہ یہ بھی ہے، اے رسول دیکھیے ان لوگوں کو، قیامت کا انکار کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ ایک عام ماحول بن کے رہ گیا تھا عربوں کا۔ تو ابو طالب کیوں یتیم کی حمایت کر رہے ہیں یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سوچا کہ پیغمبر اسلام اتنے خوبصورت، اتنے حسین اور اتنے طاقتور ہیں، اسی لیے ابو طالب ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کیا اور ایک سازش تیار کی۔ ولید ابن مغیرہ مکے کا ایک انتہائی با اثر سردار تھا۔ اس کو پروردگار عالم نے اپنے قبیلے کی سرداری بھی دی تھی، مال و دولت بھی بڑی کثرت سے دی تھی، اور اس کے 13 بیٹے بھی تھے۔ انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام امارہ تھا، اور ولید کا یہ بیٹا اپنے حسن و جمال میں سارے عرب میں مانا ہوا تھا۔ چنانچہ اب چوتھا وفد جو بنایا گیا وہ خاص حضرت ابو طالب کے لیے بنایا گیا۔ اب تک کا ان کا مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو منع کرو، لیکن نہیں، اب یہ مطالبہ نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے آ جاتے ہیں، ہماری زبان چپ ہو جاتی ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے بیٹے امارہ کو اپنے ساتھ لیا، اس کی اور اس کے باپ کی اجازت سے، اور ابو جہل، ابو البختری، ہشام، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف سب مل کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کے رشتے کے ایک چچا زاد بھائی کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ پورا وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ اے ابو طالب، آج تو ہم تمہارا دل خوش کرنے کا سامان لے کے آئے ہیں، تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو